آج اہل سنت ٹکڑوں میں کیوں بٹ رہی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ رہے ہیں؟ اس کی وجہ اگر ہم اس پر غور کریں تو سب سے بڑی اگر کوئی وجہ سامنے آتی ہے تو وہ ہے شخصیت پرستی۔ اب آپ کہو گے کہ یہ شخصیت پرستی کیا ہے؟ شخصیت پرستی ایک شخص کو اپنا آئیڈیل مان لینا اور اسی کے کہے پر چلنا اور اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، اور اس نے جو کہہ دیا ہے وہی حق ہے، اس سے اوپر اس سے پیچھے کیا ہے وہ اس کا ہمیں علم نہیں۔ جیسے کہ میرے پیر ہیں، میرے شیخ ہیں، ویسے تو الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد ایسے نہیں تھے، ان کی تو شان اور ان کا انداز تو الگ ہی تھا کہ انہوں نے اپنے مریدوں کو اگر کسی راہ پر چلایا تو فقط سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں کے راستے پر آپ نے انہیں لا کر چھوڑا اور اس راستے پر چلایا۔ مثال کے طور پر میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے کوئی شیخ ہے یا میرے کوئی استاذ ہیں یا میں ایک عالم دین کو سنتا ہوں، بس انہی کی بات کو میں مانتا ہوں، یا میرے پیر ہیں، انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ اوپر ائمہ اکرام ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، قرآن و سنت ہے، وہ میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ بس جو شیخ نے، جو اس عالم نے، جو اس پیر نے، جو اس استاذ نے جو کہہ دیا ہے بس وہی سچ ہے اور وہی حق ہے۔ پہلی بات یہ۔ پھر دوسری یہ کہ اب شیخ کا اور اس عالم دین کا، اس کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو اگر اس کے سامنے کوئی شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے تو وہ انہیں کہتا نہیں ہے کہ آپ یہ شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو، آج کے بعد میرے سامنے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت کو بھی کہنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ آپ نے کہا کہ اگر وہ پیر صاحب کہہ دیں گے کہ تم یہ مت کرو تو پھر پیر صاحب کی، پھر شیخ کی پیری چلے گی کیسے؟ تو وہ نہیں بتاتے۔ تو ہر طرف اگر ہم نظر دوڑائیں تو کوئی کسی کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی کسی کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کسی کا دامن پکڑے ہوئے ہے، کوئی کسی کو پکڑے ہوئے ہے۔ اس چیز کو شخصیت پرستی کہتے ہیں۔ اگر آج ہم دیکھیں نا، اور جس شخص کو مانا جا رہا ہے اس کو یہ کہنے کی بھی توفیق نہیں ہے کہ فلاں جو حضرت ہیں، فلاں جو شیخ ہیں، آپ ان سے بھی محبت رکھو۔ میں یہاں پر اختلاف کی، علم کی، بہت بڑے اختلاف کی یہ باتیں میں نہیں کر رہا ہوں، بس ہماری ہی جماعت آج ٹکڑوں میں جو بٹ رہی ہے اس پر بات کر رہا ہوں کہ آج یہ جو اہل سنت والجماعت میں جو اتنا بڑا انتشار ہے، جو آج یہ لوگ ادھر ادھر ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جسے ہم چاہتے ہیں بس اس نے جو کہہ دیا ہے اور وہی حق ہے، اور پھر اس شخص کے سامنے، اس شیخ کے سامنے ایک اور شیخ ہے، وہ یہ شیخ اس شیخ کو عزت نہیں دیں گے، انہیں دیں گے تو ان کی عزت کم ہو جائے۔ بہت بڑے علامہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے خطیب ہیں، وہ دوسرے بڑے خطیب کو ان کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ ان کے باتوں میں کچھ، ان کی باتوں سے کچھ ایسی باتیں نکال کر لوگوں کی طرف یہ بیان ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے یا یہ غلط ہے، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ غلط کیا، وہ ایسا کر رہا ہے، یہ ایسے کر رہے ہیں۔ اس چیز نے، بڑوں ہی نے، میں کہہ دوں یہاں پر بڑوں ہی نے اس عوام کو، اس بہت بڑی جماعت کو آج ٹکڑوں میں بنا دیا ہے۔ یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان عیسائیوں کا ذکر کیا کہ وہ اپنے پادریوں کو، وہ اپنے عالموں کو، انہیں اس قدر اہمیت دیتے تھے، اس قدر ان کی بات کو مانتے تھے، اور وہ تو تھے ہی غلط راہ پر۔ مگر آج ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمیں کوئی ایک ہی جگہ پر، ہمارے تمام مشائخ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، آج ہمارے علماء ایک ہی اسٹیج پر نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کسی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اور ہر ایک خطیب، ہر ایک عالم، ہر ایک پیر،
ہر ایک بہت بڑے شیخ علامہ ہر ایک کے ساتھ میں تھوڑا تھوڑا گروپ ان کے ساتھ میں ہے اور وہ انہی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ سب سے بڑی اگر کوئی اہل سنت والجماعت کو ٹکڑوں میں بانٹنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہی شخصیت پرستی ہے۔ ان اشخاص کو فکر نہیں کہ اہل سنت والجماعت کدھر جا رہی ہے اور اس جماعت کا آج کیا حال ہو گیا ہے۔ جب ہمارے بڑے لوگ ایک دوسرے کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں اسٹیجوں پر، تو پھر ہم چھوٹے لوگ اس سے ہم کیا حاصل کریں، اس سے ہم کیا سمجھیں؟ جب بڑے ہی ایک نہیں ہیں تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کب ایک ہوں گے جن کو ہم نے بکھار کر رکھ دیا۔ آج کسی کو اس جماعت کی فکر نہیں ہے، اگر فکر ہے تو اسے اپنی پیری کی، اپنے علم کی، اپنی عزت کی اور اپنی انا ہی اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ کس قدر آج اہل سنت والجماعت کا حال ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ جب بڑے ہی اس راہ پر چلیں گے تو پھر پیچھے والوں کا کیا حال ہوگا؟ تو ہمارے بڑوں سے ان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آپ ہمیں ایک جگہ پر نظر آؤ اور ہمیں بھی ایک جگہ پر جمع کرو۔ یہ اختلاف کیوں؟ اور بدعقیدہ لوگوں کو دیکھو، جو بھی کوئی فرقہ ہے تو ان کے اندر اتحاد کس قدر مضبوط ہے، وہ لوگ کس قدر طاقتور ہیں، ان کے اندر یہ طاقت کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ ان کے اندر اتحاد ہے۔ آج ہم اہل سنت والجماعت کے بڑوں کے اندر بھی اتحاد نہیں ہے، تب آج یہ اہل سنت والجماعت بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کے اگر کوئی ذمہ دار ہیں تو وہی بڑے لوگ ہیں، وہی شیخ ہے، وہی علامہ ہے، وہی پیر ہے، وہی حضرت ہے اور وہی خطیب ہے جنہوں نے اس جماعت کو ٹکڑوں میں بکھیر دیا ہے۔ باقی جتنے بھی اور فرقے ہیں، بد عقیدہ لوگ ہیں، انہیں دیکھو آج کس قدر وہ لوگ مضبوط ہیں اور وہ اپنا کام کیسے چھپ کر کام کر رہے ہیں اور کتنی تیزی سے ان کا کام آگے بڑھ رہا ہے۔ جب ہمیں وہ لڑتا ہوا ہمارا ہی چاہنے والا جب دیکھے گا تو اس کا ذہن پھر ہم سے ہٹ کر غیروں کی طرف جائے گا، اور آج یہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی مسلک پر رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت والجماعت ہی پر رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ بڑوں کو بھی چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرمائے۔